نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہم نے پچھلی نشستوں میں مسائل روزہ اور فضائل رمضان کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اور آج کی اس نشست میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ سامعین محترم، اولاً یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جو چیز بھی انسان کے بدن کی اصلاح کرے اور بدن کے لیے منفعت کا باعث ہو، وہ شے انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہے۔ سامعین محترم، جب ایک غذا جو آپ منہ کے ذریعے کھاتے ہیں وہ جسم میں جا کے گلوکوز بناتی ہے، تو وہی غذا جب ہم کھاتے ہیں تو روزہ توڑ دیتی ہے۔ حقیقت کے اندر وہ غذا انسان کے بدن میں گلوکوز بنا کر انسان کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر وہی غذا ہمیں منہ کے ذریعے نہیں بلکہ ڈرپ یا انجیکشن کی صورت میں دی جائے اور انسان کے بدن کی اسی طرح اصلاح اور منفعت ہو جس طرح کھانے سے ہوتی ہے، تو پھر دونوں میں جب فرق نہیں رہتا، دونوں کا کام ایک ہے، مقصد ایک ہے کہ اصلاح بدن اور منفعت بدن، جب دونوں کا کام ایک طرح کا ہے تو پھر جیسے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غذا کو منہ کے ذریعے سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ اگر آپ مشاہدے کے اندر آپ کے بھی یہ بات آئی ہوگی کہ جو دوا کھائی جاتی ہے اس دوا کے کھانے سے کئی مرتبہ اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا جتنی جلدی اس ڈرپ یا انجیکشن لگوانے سے اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ گلوکوز، ایسے وائٹامنز، ایسی چیزیں جو انسان کی بدن کی اصلاح کر رہے ہوں اور بدن کی منفعت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوں، وہ انسان اگر غذا کی صورت میں کھائے تب بھی روزہ توڑ دیتے ہیں، اور اگر گلوکوز یا انجیکشن کی صورت میں ہوں تب بھی روزہ توڑ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کی دوسری دلیل، ہم جتنی بھی غذائیں کھاتے ہیں، وہ اناج ہیں، وہ سبزیاں ہیں، وہ پھل ہیں، ان کے اندر مختلف قسم کے وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں جو ہمارے اندر ایک نظام انہضام کے اندر جب ہم وہ کھا لیتے ہیں تو وہ ہضم ہو کر ہمارے بدن کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور ہماری ہڈیوں کو، ہمارے اعصاب کو مضبوط بناتے ہیں۔ اب دیکھیں، پال جے فرائیڈ مین ایم ڈی لکھتا ہے ان وٹامنز کے ذریعے کہ وٹامن اے جو ہے وہ قوت بنائی اور جلد کی خوبصورتی برقرار رکھتا ہے۔ وٹامن بی کمپلیکس جسمانی نشو و نما، اعصابی مضبوطی، جلد کو ٹھیک رکھنا اور نظام ہاضمہ کو درست کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن سی فولاد کو جذب کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی جسم میں کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن ای جسم میں چربی کے نظام انہضام میں معاون ثابت ہوتا ہے، اور وٹامن کے اس کی کمی کی وجہ سے خون میں جمنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اب سامعین محترم، جب یہ تمام چیزیں انسان کے جسم کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہیں، یہ وٹامنز اور منرلز یعنی معدنی نمکیات اور جو وٹامنز ہیں وہ حیاتین ہیں، یہ جو وٹامنز اور معدنی نمکیات انسان کے بدن کو اصلاح کرنے کے لیے اور انسان کے بدن کی منفعت کے لیے جب یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور انسان کا بدن صحت و تندرست ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ جب صحیح طریقے سے ہماری غذا جو ہم نے کھائی ہوتی ہے وہ ہضم نہیں ہو پاتی، تو اس ہضم نہ ہونے کی وجہ سے وہ وٹامن اور وہ منرلز اپنا مکمل طور پر فائدہ نہیں دیتے، یعنی بنتے نہیں ہیں، جس سے انسان کے بدن کی اصلاح اور منفعت جو ہے نا وہ درکار ہوتی ہے۔ تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس سے بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وٹامن بنے بھی تو بہت کم مقدار میں بنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظام انہضام ہی ٹھیک نہیں ہے۔
تو جب نظام انہضام ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اپنے حرارے اور وہ اپنے وٹامنز اور وہ اپنے جو ہے منرلز پورے طریقے سے نہیں بنائیں گے، جس کی وجہ سے انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو ڈرپ لگاتا ہے یا انجیکشن لگاتا ہے، وہ کیوں لگاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اتنی تحقیق نہیں تھی کہ ان وٹامنز کو کیسے تیار کیا جائے۔ جب وہ وٹامن تیار ہو گئے تو وہ جو کمی انسان کے اندر نظام انہضام کے فساد کی وجہ سے اندر ہوئی اور انسان کا نظام انہضام خراب ہوا، جس کی وجہ سے وٹامنز اور منرلز بننے بند ہو گئے، تو اب جو کیمیائی لوگ ہیں انہوں نے ان وٹامنز کو بنا کر ڈرپ کی صورت میں اور انجیکشن کی صورت میں مہیا کر دیا۔ تو وہ چیزیں جو انسان کے بدن کی اصلاح اور منفعت کے لیے غذا کی صورت میں موجود تھیں، جب ہمیں غذا کی صورت میں نہ ملی تو وہ ڈرپ کی صورت میں اور انجیکشن کی صورت میں دے دیں۔ تو جب وہی کام جو غذا کر رہی ہے وہی کام یہ ڈرپ اور انجیکشن کر رہا ہے، جب دونوں کا کام ایک ہے کہ اصلاح بدن اور منفعت بدن، تو جیسے غذا کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی ڈرپ اور انجیکشن سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اب اس کی ایک اور دلیل دے رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپریشن کروانا ہوتا ہے ڈاکٹر دوائیاں بند کر کھانا غذا بند کر دیتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ جب آپریشن ہونا ہو تو غذا بند کر دیتے ہیں۔ اب اس کی جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ یا انجیکشن لگاتے ہیں یا ڈرپ لگاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منفعت انسان کے بدن کو اس غذا کے ساتھ حاصل ہونی تھی، وہ منفعت چونکہ حاصل نہ ہو سکی، وہ اصلاح نہ ہو سکی، تو اس کی جگہ پر انہوں نے ان وٹامنز کی اور منرلز کی ڈرپ لگا دی اور انجیکشن لگا دیا، جس سے وہ کمی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ انجیکشن یا ڈرپ انسان کی وینز میں لگیں یا انسان کے مسلز میں لگیں، چونکہ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو کر اس کے جسم کو منفعت دے رہے ہیں اور اس کے جسم کی اصلاح کر رہے ہیں، اب وہ مسل کے ذریعے ہوں یا وینز کے ذریعے ہوں، دونوں صورتوں میں جب انجیکشن لگے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب میں احادیث طیبات سے استدلال کر رہا ہوں، اور احادیث طیبات سے استدلال کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہہ دوں کہ کسی بھی شے کا انسان کے بدن میں داخل ہو جانا روزہ توڑتا ہے۔ اس میں اس چیز کا دخل نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ غذا یا وہ دوا آپ کے معدے تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی۔ یہ قابل غور نکتہ ہے کہ وہ غذا یا دوا آپ کے معدے تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، دماغ تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، یہ ایک میٹر الگ ہے۔ نہیں پہنچتی نہ پہنچے، پہنچتی ہے پہنچ جائے۔ روزہ اس وقت ٹوٹ جاتا ہے جب آپ کے بدن میں کسی چیز کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کی تائید میں حدیث طیبہ سے کر رہا ہوں، اور ساتھ یہ بتا دوں کہ ایسی چیزیں جن کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استثناء فرما دیا، وہ چیزیں اگر بدن میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے آنکھ میں سرما لگانا، چونکہ وہ داخل ہو جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے رخصت عنایت فرمائی۔ مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ منہ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کو باہر نکال، لیکن داخل تو ہوئے، اگرچہ وہ اندر نہیں گئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ استثناء فرما دیا، لہذا استثناء کے مقابلے میں کسی کی کوئی جو ہے نا وہ کسی کا قیاس وہاں پہ کام نہیں کرے گا، کسی کی رائے وہاں پر حدیث کے مقابلے میں، آقا علیہ السلام کی نص بیان کردہ نص کے مقابلے میں وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اب امام حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجمع الزوائد کے اندر، اور یہ اس کی مؤید حدیث بیان کر رہا ہوں کہ
وہ چیز جو غذا یا دوا کی صورت میں انسان کے بدن میں داخل ہو، وہ چاہے معدے میں داخل ہو یا نہ ہو، روزے کو توڑ دیتی ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے عائشہ کیا کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے؟ آپ فرماتی ہیں میں روٹی کا ٹکڑا لائی، آپ نے اسے منہ پہ رکھا، فرمایا کیا اے عائشہ بتاؤ اس سے کوئی چیز میرے پیٹ میں گئی ہے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ یہی معاملہ روزے دار کا ہے کہ روزہ دار بوسہ لے، فرمایا کہ روزہ صرف کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ معدے میں چلا جائے یا دماغ میں چلا جائے، یہ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس اور اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ تو یہاں پہ بھی معدے کی یا دماغ کی قید نہیں لگائی گئی۔ اس کے بعد امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وضو ٹوٹنے کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو خارج ہوں، اور روزہ ٹوٹنے کا تعلق ان سے ہے جو انسان کے بدن میں داخل ہوں۔ تو اب اسی طرح کی متعدد احادیث کے اندر مختلف پیراؤں کے اندر مختلف مضامین ہیں۔ میں صرف طوالت کے خوف سے ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حضرت اکرمہ ہوں، کسی کے نزدیک جوف معدہ یا جوف دماغ تک کسی چیز کا پہنچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جسم میں کسی چیز کے داخل ہونا یہ ضروری ہے کہ روزہ اس سے جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے قید نہیں لگائی، صحابہ نے یہ قید نہیں لگائی۔ بعض جو قدیم فقہا ہیں انہوں نے یہ قید اس لیے لگائی تھی کہ چونکہ اس وقت انجیکشن اور ڈرپ ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی، گلوکوز انسان کے جسم میں غذا کی صورت میں صرف داخل ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے جوف معدہ وغیرہ کی جو ہے نا وہ قید لگا دی، وگرنہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قید نہیں لگائی۔ اب اس کا ایک اور طریقے سے استدلال پیش کر رہا ہوں، تو معلوم یہ ہوا، یہ پچھلا جتنا مضمون بیان ہو گیا اس کے اندر معلوم یہ ہو گیا کہ کوئی بھی ایسی شے جو جسم میں داخل ہو جائے وہ اصلاح بدن اور منفعت بدن کے لیے ہو تو وہ انسان کے روزے کو توڑ دیتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جوانی میں تھے۔ یہ ایک اور طریقہ استدلال، یہ ایک اور طریقے سے میں اس چیز کو ثابت کر رہا ہوں، یہ پچھلی چیز مکمل ہو گئی۔ یہ ایک نیا طریقہ استدلال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح جو ہے نا وہ امت کی رہنمائی فرمائی اور انجیکشن سے روزہ کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جوانی کے عالم میں تھے، ہمارے پاس مال بالکل بھی نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، جوانوں تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی وسعت رکھتا ہو وہ شادی کرے، کیونکہ اس سے نظر نیچی رہتی ہے، آدمی پاک دامن رہتا ہے، اور فرمایا جو شادی کی وسعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی جنسی طاقت کو کم کر دے گا۔ اب اس حدیث طیبہ کو سامنے رکھیں، اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شخص جنسی طاقت کا انجیکشن لگوا لے، یا وہ جو وٹامنز وغیرہ ہیں یا منرلز وغیرہ ہیں، جسم جب نحیف ہو، نکاحت کی طرف جا رہا ہو اور نحیف ہو رہا ہو، وہ شخص وٹامنز اور منرلز کا انجیکشن لگوا لے اور وہ کہے اس کے اندر طاقت آ جائے اور اسی طرح جنسی طاقت بھی اس کی بحال ہو جائے، وہ کہے کہ تمہارے نبی نے تو جھوٹ بولا ہے معاذ اللہ، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حکمتوں کے پیش نظر یہ چیز ارشاد فرمائی کہ جب تم شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ روزہ رکھ لو۔ کیوں؟ یہ جنسی طاقت کو کم کرتا ہے، انسان کے اندر شہوت کو نہیں ابھارتا۔ اب یہ ایک اور طریقہ ہے، یعنی اس سے پہلی بات جو تھی وہ طبی اعتبار سے تھی، سائنسی اعتبار سے تھی، یہ احادیث طیبات کے اعتبار سے آ گئی۔ اب ایک اور طریقہ استدلال، ایک اور جو فقہائے کرام نے ہمیں
اس امت کی رہنمائی کے لیے جو ارشاد فرمایا، اب وہ سنیں۔ فقہائے کرام نے اس بات کی تصریح کی ہے، میں آگے چل کے حوالے دے رہا ہوں، کہ کھانا پینا صورتن ہو یا معنن ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کھانا پینا صورتن ہو یعنی آپ ہاتھ سے پکڑ کر کوئی چیز کھا رہے ہیں، یا معنن ہو۔ معنن سے کیا مراد ہے کہ وہ منفعت جو انسان کو کھانے سے صورتن مل رہی ہے، وہی منفعت آپ کو کسی اور طریقے سے مل رہی ہے جو صورتن نہیں ہے مگر معنن ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ انجیکشن لگانا ہے، یہ جو انجیکشن یا ڈرپ لگائی جاتی ہے، اس سے منفعت بدن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اصلاح بدن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے اور بالکل یقیناً ہوتا ہے تو جیسے غذا کے ساتھ روزہ ٹوٹے گا، ویسے ہی انجیکشن کے ساتھ اور ویسے ہی ڈرپ کے ساتھ جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بدائع الصنائع کے اندر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کسی چیز کے رکن کے فوت ہو جانے سے اس کا ٹوٹ جانا بدیہی امر ہے، یہ ایک قاعدہ بیان کیا اور فرمایا یہ روزہ کھانے پینے اور جماع سے ٹوٹ جاتا ہے، خواہ وہ صورتن ہو یا معنن ہو، صرف صورتن ہو یا صرف معنن ہو۔ تو امام کاسانی بدائع الصنائع کے اندر یہ چیز بیان کر رہے ہیں کہ کھانا پینا صورتن ہو یا معنن ہو، جماع صورتن ہو یا معنن ہو۔ اب جماع کیسے معنن ہوتا ہے؟ اب کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اس کا انزال ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ ہر ایک کا اس پر جو ہے نا وہ اتفاق ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب صورتن اس نے جمع نہیں کیا مگر معنن جمع ہو گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد علامہ مرغنانی حنفی کہتے ہیں اگر روزہ دار نے کان میں پانی ٹپکایا یا خود چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نہ تو صورتن مفطر ہے اور نہ معنن۔ اس کے برخلاف وہ کہتے ہیں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آپ ذرا اسی بات کو لے لیں علامہ مرغنانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ کان سے جدید جو طبی تحقیق ہے اس کے مطابق کوئی منفذ یعنی کوئی راستہ ایسا نہیں جو جوف معدہ تک جاتا ہو یا دماغ تک جاتا ہو، کوئی منفذ یا کوئی راستہ نہیں ہے، مگر پھر بھی کان میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ علامہ مرغنانی حنفی کا ہدایہ کے اندر فتویٰ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کان میں جب تیل ڈالیں گے تو اس سے منفعت بدن ملے گی، اصلاح بدن ملے گی۔ جب اصلاح بدن ہو گئی، منفعت بدن ہو گئی، اب یہ صورتن نہیں بلکہ معنن ہے، تو اس سے روزہ، علامہ مرغنانی کہہ رہے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، علامہ کاسانی نے بھی کہا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غذا جو ہم صورتن نہیں کھا سکتے، نہیں کھاتے، مگر معنن وہی چیز جو ہمارے جسم میں اصلاح بدن کے لیے، منفعت بدن کے لیے شامل ہو رہی ہے، وہ ہماری معنن ہو کر ہمارے روزے کو فاسد کر دے گی، روزہ توڑ دے گی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور اب اس اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مچھر یا شہد کی مکھی وغیرہ جب ڈنگ مارتے ہیں تو اس سے بھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا نا، حالانکہ وہ بھی جسم کے اندر انجیکٹ ہو رہا ہے، زہر انجیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان چیزوں سے خود کو محفوظ کرنا اور ان سے بچنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے اس کو عموم بلوہ کہتے ہیں، جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اب یہ بات میں نے کر دی، اب اس کی دلیل حضرت امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ بدائع الصنائع کے اندر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر روزہ دار کے حلق میں مکھی چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے احتراز ممکن نہیں ہے۔ پھر صاحب فتاوی عالمگیری علامہ نظام الدین کہتے ہیں جس کا کھانا مقصود نہ ہو اور جس سے احتراز ممکن نہ ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انہوں نے بھی اسی طرح مثال دی، فرمایا جیسے مکھی روزہ دار کے پیٹ میں چلی جائے، تو جس چیز کا دخول انسان کے علم اور قصد کے بغیر بے خبری سے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا اب دیکھیں کہ سگریٹ ہے، کوئی شخص سگریٹ پی رہا ہے،
اس کا دھواں آپ کے حلق میں چلا گیا، مگر وہ آپ بے اختیار ہیں، بغیر قصد کے گیا ہے، ناک یا حلق میں چلا جائے بغیر قصد اور بغیر ارادے کے وہ گیا، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر قصدن وہ اس سگریٹ کے دھوئیں کو یا کسی بھی دھوئیں کو سک کر کے اندر لے جاتا ہے اور اس کو کھینچ کے اندر لے جاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ اسی چیز سے پھر روزہ ٹوٹ بھی جائے گا۔ کیوں؟ اب اس کے اندر ارادہ شامل ہو گیا۔ فتاوی عالمگیری کے اندر علامہ نظام الدین نے یہ بات کہی، فرمایا اگر روزہ دار کے حلق میں چکی کے آٹے کا غبار، دواؤں کا ذائقہ یا دھواں یا اس جیسی چیزیں چلی جائیں تو فرمایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کا ڈنگ مارنا یہ انسان کی منفعت بدن کے لیے نہیں ہوتا بلکہ ضرر بدن کے لیے ہوتا ہے، تو منفعت بدن کے لیے کوئی بھی شے جب اندر جائے گی وہ روزے کو توڑ دے گی۔ تو حضرات محترم، میرا خیال ہے کہ مسائل تقریباً مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ میں سکرین پر نمبر دے رہا ہوں، جس کسی کو اور بھی کسی قسم کا کوئی اگر اس میں خدشہ لاحق ہو تو وہ میرے سے پرسنل پہ بھی فون پر پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔